ایک حدیث مبارک ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر تجارت میں اتنی برکت ہے تو پھر پوری دنیا کو صرف نوکری کے لیے کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ کیوں بچپن سے ہمیں صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرو تاکہ اچھی نوکری مل سکے، مگر کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ایسا نظام بناؤ جو تمہارے لیے کام کرے۔ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی سوچ بدل دے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس سب سے خطرناک جال کی جسے دنیا محفوظ کیریئر کہتی ہے، ملازمت کا جال۔ ہر صبح آپ اٹھتے ہیں، ٹریفک میں پھنس کر دفتر پہنچتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے اپنی زندگی کے دیتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں آپ کو ایک تنخواہ ملتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی سیٹ ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی آپ آزاد ہیں یا آپ نے صرف اپنی زندگی قسطوں پر بیچ دی ہے؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کام کرنا بند کر دیں تو کیا پیسہ آنا بند ہو جائے گا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ کے پاس آمدنی نہیں، صرف ایک نوکری ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو آپ کے سونے کے دوران بھی بڑھے۔ بل گیٹس سو رہا ہوتا ہے مگر مائکروسافٹ پیسہ کما رہا ہوتا ہے۔ جیک ما سو رہا ہوتا ہے مگر علی بابا چل رہی ہوتی ہے، اور ہم وقت بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ذہین ہیں، مگر آپ کی آمدنی سیدھی لائن کی طرح ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیں تو آمدنی صفر ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک میڈیکل سافٹ ویئر کمپنی بناتے ہیں تو آپ کی ترقی تیز رفتار ہوگی۔ آپ سمندر کنارے بیٹھے ہوں اور سافٹ ویئر مریضوں سے بل وصول کرتا رہے گا، آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ دنیا بدل چکی ہے۔ پہلے امیر وہ بنتا تھا جس کے پاس فیکٹریاں، زمینیں اور بڑے بڑے اثاثے ہوتے تھے، لیکن آج دنیا کی سب سے طاقتور کمپنیاں خود کچھ اون ہی نہیں کرتی۔ اوبر کے پاس اپنی گاڑیاں ہی نہیں، ایئر بی این بی کے پاس اپنے ہوٹل ہی نہیں، فیس بک خود کوئی کانٹینٹ ہی نہیں بناتا، پھر بھی یہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیو دنیا میں طاقت اثاثوں میں نہیں، پلیٹ فارم میں ہے۔ یہ کمپنیاں دوسروں کے وسائل استعمال کرتی ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کبھی صرف چند افراد تھے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک لیپ ٹاپ اور ایک بڑا خواب۔ فیس بک ہاسٹل روم سے شروع ہوئی، ایئر بی این بی نے اپنے گھر میں گدے کرائے پر دیے، اوبر صرف ایک سادہ سی ایپ تھی، لیکن آج یہ پوری دنیا کی عادتیں بدل چکی ہیں۔ یاد رکھیں، آنے والے وقت میں امیر وہ نہیں ہوگا جو سب کچھ اون کرے گا، بلکہ وہ ہوگا جو لوگوں اور ڈیجیٹل دنیا اے آئی کو کنیکٹ کرے گا۔ یہی مستقبل ہے، اور شاید اگلا پلیٹ فارم آپ کا ہو۔ ذرا اپنی زندگی کو ایک دکان سمجھیں، ایسی دکان جہاں روز صبح آپ کی شیلف پر صرف 24 قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، اور یہ 24 چیزیں دراصل تمہارے دن کے 24 گھنٹے ہیں۔ اب چاہے بازار میں کتنی ہی بھیڑ کیوں نہ ہو، چاہے لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں، چاہے تمہاری صلاحیت کی مانگ آسمان کو کیوں نہ چھو رہی ہو، جیسے ہی تم اپنے 24 گھنٹے خرچ کر دیتے ہو، تمہاری دکان بند ہو جاتی ہے، بس کھیل ختم۔ دوستو، یہی ایک ملازم کی اصل حقیقت ہے۔ وہ جتنا زیادہ وقت بیچے گا، زیادہ کمائے گا، مگر ایک حد کے بعد وہ رک جائے گا، کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، یا 1 گھنٹے کے ایون $1000 وصول کرنے لگو، تم پھر بھی وقت کے سوداگر ہو، اور وقت دنیا کی وہ کرنسی ہے جو ایک بار خرچ ہو جائے تو واپس نہیں آتی۔ جس دن تم نے کام کرنا چھوڑ دیا، اسی دن پیسہ آنا بھی بند ہو جائے گا۔ تنخواہ صرف پیسہ نہیں، یہ خاموش نشہ ہے، ایسا نشہ جو انسان کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہر مہینے لگنے والا وہ انجیکشن ہے جو وقتی سکون تو دیتا ہے، مگر اندر کی آگ بجھا دیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو پیسے آ جائیں گے، یہ یقین
تمہیں آرام دیتا ہے، مگر یہی آرام تمہاری بھوک مار دیتا ہے، خوابوں کی بھوک، رسک لینے کی بھوک، اپنی سلطنت بنانے کی بھوک۔ جنگل کا پرندہ کبھی نہیں جانتا کہ اگلا دانہ کب ملے گا، اس لیے وہ ہر لمحہ چوکس رہتا ہے، تیز رہتا ہے، شکار کرنا سیکھتا ہے، ہوا کا رخ پڑھنا سیکھتا ہے۔ لیکن پنجرے کا پرندہ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک وقت پر مل جائے گی، اس لیے وہ آرام طلب ہو جاتا ہے۔ وہ محفوظ تو رہتا ہے مگر اڑنا بھول جاتا ہے، اور یہی آج کی اکثر لوگوں کی کہانی ہے۔ وہ نوکری کی حفاظت میں تو زندہ ہے مگر آزادی سے محروم ہے، اور پھر ایک دن کمپنی ڈاؤن سائزنگ کرتی ہے کہ جی مارکیٹ بدل گئی ہے، AI آ گیا ہے، ٹیکنالوجی پوری انڈسٹری بدل دیتی ہے، اور پھر وہی وفادار ملازم جس نے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی زندگی ایک کمپنی کے نام کر دی تھی، ایک ای میل میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی عمر اگر 55 سال ہے، نہ کوئی اثاثہ، نہ کوئی سسٹم، نہ کوئی بزنس، صرف ایک CV جس میں لکھا ہے 30 سال تک دوسروں کے احکامات ماننے کا تجربہ۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس بھی وہی دیتا ہے جو اپنی محنت بیچتا ہے۔ تم سب دفتر جاتے ہو، محنت کرتے ہو، تنخواہ کماتے ہو، لیکن وہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ہی سسٹم اپنا حصہ کاٹ لیتا ہے۔ انکم ٹیکس، پے رول ٹیکس سے 40% رقم راستے میں ہی غائب۔ مگر دنیا کے امیر لوگ وہ وقت نہیں بیچتے، وہ آنرشپ رکھتے ہیں، وہ کسی کمپنی میں کام نہیں کرتے، وہ کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، وہ ایسے سسٹم کے مالک ہوتے ہیں جہاں دوسرے لوگ کام کرتے ہیں اور منافع ان کے اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے۔ اس لیے نظام بھی ان پر کم ٹیکس لگاتا ہے، کیونکہ دنیا صرف محنت سے نہیں بدلتی، آنرشپ سے بدلتی ہے۔ اور پھر آتی ہے مصروفیت۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں کیسے ہو تو جواب ملتا ہے یار بہت مصروف ہوں، سانس لینے کی فرصت نہیں۔ اور عجیب بات، لوگ یہ بات فخر سے کہتے ہیں، جیسے تھکن کوئی اچیومنٹ ہو، جیسے برن آؤٹ کوئی میڈل ہو۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر وقت مصروف رہنا ہمیشہ پروڈکٹیو ہونے کی نشانی نہیں ہوتا۔ اکثر یہ صرف اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں بچا۔ ملازم والا ذہن سمجھتا ہے اگر پسینہ نکل رہا ہے تو کام ہو رہا ہے، لیکن مالک والا ذہن جانتا ہے اصل دولت ہاتھوں سے نہیں، سوچ سے بنتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی ای میلز، میٹنگ، نوٹیفیکیشن اور اینڈلیس ٹاسک میں دفن رکھتے ہیں، کیونکہ خاموشی خطرناک ہوتی ہے۔ خاموشی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور سوچ زندگی بدل دیتی ہے۔ تو دوستو، سب سے خطرناک نشہ کیا ہے؟ ہیروئن نہیں، ماہانہ تنخواہ، کیونکہ یہ انسان کو اتنا دے دیتی ہے کہ وہ زندہ رہے، مگر اتنا کبھی نہیں دیتی کہ وہ آزاد ہو جائے۔ اس لیے لوگ 20 سال بعد بھی اسی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، صرف عہدہ بدل جاتا ہے، مینیجر، ڈائریکٹر، وائس پریزیڈنٹ، مگر حقیقت وہ اب بھی وقت بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن کمپنی کہتی ہے تھینک یو فار یور سروسز۔ بس 30 سال کی وفاداری ایک ای میل میں ختم۔ دوستو، اسکول ہمیں ملازم بننا سکھاتا ہے، مالک بننا نہیں۔ وہ ہمیں یاد کرواتے ہیں، سوچنا نہیں سکھاتے۔ وہ ہمیں حکم ماننا سکھاتے ہیں، خواب بنانا نہیں۔ اسی لیے دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی کسی اور کا خواب پورا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، راستہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو صرف ملازم سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ایک برانڈ سمجھیں، ایک بزنس سمجھیں۔ ہفتہ وار چھٹی صرف آرام کے لیے نہیں، اپنی آزادی بنانے کے لیے استعمال کریں۔ ایک سکل سیکھیں، انویسٹ کریں،
सिस्टम बनाएं, ऐसा सिस्टम जो आपके बगैर भी चल सके। और जिंदगी का असल फार्मूला शायद यही है कि अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ना कि अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। अमीर लोग पहले सरमायाकारी करते हैं, बाकी पैसे से जिंदगी गुजारते हैं, और गरीब और मुतवस्ता तबका पहले खर्च कर देता है, बचा कुछा तो फिर कुछ सेविंग करता है। याद रखें, तनख्वाह आपको जिंदा रखती है, मगर मुनाफा आपको आज़ाद कर देता है। चीन के अरबपति जैक मा ने क्या खूब कहा था कि अगर बंदर के सामने केला और पैसा रखो तो वो हमेशा केला चुनेगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि पैसे से पूरा बाग खरीदा जा सकता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग भी हर महीने सिर्फ केला चुन रहे हैं, तनख्वाह, और इस तनख्वाह के बदले अपनी जवानी और अपनी ख्वाब और अपनी आज़ादी दे रहे हैं। सो थिंक अबाउट हैविंग योर ओन फाइनेंशियल फ्रीडम।